انوکھے بادشاہ کی انوکھی سلطنت داستان میں ابھی تک ہم نے دیکھا کہ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ان کے سارے جتنے بھی مطیع ہوتے ہیں، درباری حاضر ہوتے ہیں، لیکن خود حاضر نہیں ہوتا۔ جب آپ اس کی غیر حاضری کی وجہ پوچھتے ہیں تو کسی کو بھی علم نہیں ہوتا۔ کچھ دیر بعد جب حدود آتا ہے تو آپ بولتے ہیں اگر اس نے معقول وجہ نہ بتائی تو اسے سخت سزا دی جائے گی، لیکن حدود بتاتا ہے کہ میں نے ایک عجیب و غریب سلطنت دیکھی ہے جس میں ایک عورت کی حکمرانی ہے، لیکن لوگ کافر ہیں، وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں، سورج کے سامنے سر جھکاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس ملکہ کا ایک بڑا ہی عالیشان تخت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسے کہتے ہیں کہ اگر تم واقعی سچ کہہ رہے ہو تو یہ میرا خط ہے، یہ لے کر جاؤ اور اس عورت کو دو اور دیکھو کہ وہ کیا کرتی ہے اور کیا جواب دیتی ہے۔ ہدہد خط لے کر جاتا ہے اور اس کے دربار میں جا کر ڈال دیتا ہے۔ اب جیسے ہی ملکہ بلقیس نے وہ خط پڑھا، وہ خط کھولا، اتنا تو اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کسی عام انسان کی طرف سے یا کسی عام بادشاہ کی طرف سے خط نہیں آیا۔ اس نے اپنے سارے درباریوں کو اکٹھا کیا اور ان کو کیا بولا کہ میرے پاس ایک بڑا ہی محترم خط آیا ہے۔ یعنی یہیں سے پتہ چل گیا ہدہد کو کہ یعنی کم از کم وہ سوچے گی صحیح اس خط کے بارے میں۔ تو اس نے کیا بولا درباریوں کو کہ میرے پاس ایک بڑا ہی محترم خط آیا ہے۔ اس نے خط کھولا اور خط کا متن پڑھا۔ خط کا متن کیا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھو میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور اطاعت گزار بن کر چلے آؤ۔ یہ متن ان کے خط کا جو تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط کا، یہ قرآن پاک میں بالکل ایسے ہی بیان کیا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سورہ نمل میں جہاں پر بسم اللہ دوسری دفعہ آتی ہے، کیونکہ اس خط کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا گیا تھا۔ بہرحال جب درباریوں نے یہ خط سنا تو ملکہ بلقیس نے کہا کہ اب تم مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو سارے درباریوں نے کہا کہ دیکھیں ہمارے پاس لشکر و جرار کی کمی نہیں ہے، لشکر ہے، طاقت ہے، ہر چیز ہے، لیکن مرضی آپ کی ہے۔ آپ بتائیں کہ ہمیں اس کا طاقت سے جواب دینا ہے یا پھر جو اس نے بولا ہے کہ ہمیں اس کی بات مان لینی ہے اور اس کے سامنے سر جھکانا ہے۔ یہ فیصلہ آپ کا ہوگا، لیکن آپ جو بھی فیصلہ کریں گی کہ ہمیں اس کے خلاف کھڑے ہونا ہے یا آپ کے ساتھ جانا ہے، ہم آپ کا مکمل ساتھ دیں گے۔ اب ملکہ بلقیس بھی بہت عقل مند تھی، اس نے یہ دونوں فیصلے نہیں کیے، ایک بیچ کا راستہ نکالا۔ راستہ کیا نکالا؟ کہتی ہے کہ میں ان کی طرف کچھ تحائف بھجواؤں گی اور دیکھتی ہوں کہ پھر وہ آگے سے کیا ریئیکشن دیتے ہیں، پتہ چل جائے گا کہ وہ کس قسم کا بادشاہ ہے۔ تو ملکہ بلقیس نے حکم دیا کہ بڑا ہی اعلیٰ قسم کے جو ان کے ہاں سب سے قیمتی تحائف تھے وہ اکٹھے کیے گئے اور ایک قاصد تیار کیا گیا جو وہ سارے کے سارے تحائف لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوگا۔ جب وہ قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوتے ہی جب اس نے اس دربار کی شان دیکھی، اس سلطنت کی شان دیکھی، تو وہی اسے اندازہ ہو گیا کہ میں جو یہ تحائف لے کے آیا ہوں ان کی کوئی وقت، کوئی اہمیت نہیں ہے ان کی نظر میں۔ بہرحال ملکہ کا حکم تھا تو پیش تو کرنے ہی تھے۔ پیش کیے تو حضرت سلیمان علیہ السلام وہ تحائف دیکھ کر غضبناک ہوئے اور فرمایا کہ کیا تم اب مجھ سے میری دولت سے مدد کرو گے؟ اس دولت کے ذریعے میری مدد کرو گے؟ میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، یعنی تمہارے ان تحائف سے کہیں زیادہ میرے پاس اللہ پاک کا دیا ہوا ہے، مجھے تمہارے ان تحائف کی ضرورت نہیں ہے، میں نے جو کہا ہے وہ کرو۔ بہرحال وہ قاصد واپس چلا گیا اور اس نے واپس جا کر جب اس سلطنت کی شان بتائی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو رد عمل تھا ان تحائف پہ وہ بتایا، تو ملکہ بلقیس نے واقعی جب اتنا سب کچھ سنا تو اس نے ایک اور فیصلہ کیا۔ کیا فیصلہ کیا؟ ملکہ بلقیس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ خود آئے گی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں، خود بات کرے گی، خود آئے گی اور خود دیکھے گی کہ آخر حضرت سلیمان علیہ السلام اس سے کیا چاہتے ہیں۔ بہرحال ادھر ملکہ نے فیصلہ کر لیا ہے، وہ وہاں سے آنے کے لیے روانہ ہو چکی ہے۔ اب ملکہ بلقیس کا جو علاقہ ہے وہ یمن کا علاقہ ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو سلطنت ہے وہ فلسطین میں ہے، یعنی بظاہر یہ
میلوں کا فاصلہ ہے، کافی دور دور سلطنتیں ہیں دونوں۔ بہرحال وہ ملکہ بلقیس وہاں سے چل پڑی ہے۔ ادھر کیا معاملہ ہے؟ ادھر ایک الگ ہی منظر چل رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا ہے، سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر مل چکی ہے کہ ملکہ بلقیس ان سے ملنے کے لیے آ رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہے کوئی یہاں پہ جو ملکہ بلقیس کا تخت جو وہاں پہ ہے اور ملکہ چل چکی ہے اس کے آنے سے پہلے پہلے اس دربار میں لے آئے، اور ساتھ بتا دیا کہ اس تخت کا کرنا کیا ہے، کہ ہم اس تخت میں کچھ تبدیلیاں کر دیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ وہ اس تخت کو پہچان پاتی ہے کہ نہیں، تاکہ اس حساب سے ہمیں پتہ چل جائے کہ وہ واقعی عقل مند ہے یا دانشور عورت ہے، تاکہ اس حساب سے پھر اس کے ساتھ سلوک کیا جائے، اس حساب سے اس کے ساتھ بات چیت ہوگی۔ ٹھیک ہے، آپ نے مقصد بتا دیا۔ اب وہاں پہ اس دربار میں ایک بڑا دیو ہیکل جن موجود تھا۔ اس دیو ہیکل جن نے کہا کہ میں حضور اگر آپ حکم دیں تو میں اس تخت کو یہاں پر لا سکتا ہوں۔ وقت کتنا مانگا کہ اس محفل کے برخاست ہونے سے پہلے پہلے، اس دربار کے برخاست ہونے سے پہلے پہلے۔ وہ دربار زیادہ سے زیادہ اگر ہم سوچیں تو کتنی دیر چل سکتا ہے؟ 2 گھنٹے کا ہوگا، 4 گھنٹے کا، زیادہ لمبا کر لو تو 1 دن، اس سے زیادہ تو لمبا نہیں ہو سکتا نا۔ تو اس نے اتنا ٹائم مانگا۔ اب بظاہر یہ دیکھا جائے تو اتنے میلوں کا فاصلہ، اور اس نے کتنا ٹائم مانگا کہ میں بس اس دربار کے برخاست ہونے سے پہلے پہلے وہ تخت یہاں حاضر کر دوں گا۔ اگر بندہ تھوڑا کامن سینس سے سوچے، یمن اور فلسطین میں جو فاصلہ ہے آج کی ٹیکنالوجی کے ساتھ بھی میرے خیال میں اتنے کم وقت میں اتنی بھاری چیز کو اتنا ٹرانسفر کرنا میرے حساب سے ممکن نہیں ہے۔ لیکن یہ تو اس وقت کی بات ہے جب ان ساری چیزوں کی تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، جو آج مطلب سفر کے لیے اور دیگر چیزوں کے لیے یوز ہوتی ہیں۔ بہرحال اس جن نے یہ آفر پیش کی، لیکن ہم اس چیز پہ ابھی حیران ہو رہے ہیں، مزید حیران ہوں گے کہ اس جن کے بعد اسی دربار میں موجود ایک شخص نے کہا کہ حضور میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ اب ایک طرف اس جن کی آفر تھی، جن کے پاس انسان سے تو کئی زیادہ طاقتیں ہوتی ہیں، اور اس شخص کا نام مختلف روایات میں آصف برخیہ بتایا جاتا ہے۔ یہ اہل علم میں سے تھا جسے اللہ پاک نے اس وقت کتاب کا علم عطا کیا تھا، اس سے زیادہ اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ملتی۔ بہرحال اس شخص نے کیا آفر کی کہ میں وہ تخت حاضر کر سکتا ہوں 1 لمحے میں، یعنی آنکھ جھپکنے سے پہلے میں اس تخت کو حاضر کر سکتا ہوں۔ یعنی میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا کہ اتنا بڑا عالیشان تخت، کئی ٹنوں جس کا وزن، کتنے سے وقت میں؟ 1 لمحہ جیسے کہ میں نے کہہ دیا اور ہو گیا۔ یعنی ابھی میں نے بولا اور وہ تخت وہاں سے میلوں دور سے حاضر، اور یہی کیا اس شخص نے، 1 لمحے میں وہ تخت وہاں سے یہاں حاضر کر دیا۔ سبحان اللہ، یہ شان تھی ان کے درباریوں کی، تو سوچیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طاقت کا، ان کے مرتبے کا کیا عالم ہوگا۔ بہرحال تخت تو آ گیا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے مطابق اس تخت میں تبدیلیاں ہونا شروع ہو گئی۔ اس کے ہیرے جواہرات تبدیل کر دیے گئے، کچھ جگہ چینج کر دی گئی، جو بھی مناسب تبدیلیاں تھی وہ کر دی گئی، اور اس تخت کو دربار میں لگا دیا گیا۔ ادھر سے ملکہ بلقیس آ رہی ہے۔ ملکہ بلقیس جب آئی، شہر میں پہنچی، تو اس کی شان کے مطابق استقبال کیا گیا، بڑا ہی اعلیٰ استقبال کیا گیا۔ جب وہ دربار میں آئی تو اس سے اس تخت کے متعلق پوچھا گیا کہ کیا وہ اس تخت کے بارے میں کچھ جانتی ہے، تو اس نے بھی بڑا ڈپلومیٹک سا جواب دیا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ تخت میرا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ پیچھے چھوڑ کے آئی تھی، لیکن اسے وہ اپنے تخت جیسا بھی لگ رہا تھا، تو وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ یہ میرا نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ یہ ویسا ہی لگتا ہے، یعنی کہ یہ مجھے اپنے تخت جیسا ہی لگتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے جواب سے بڑے متاثر ہوئے۔ پھر اس کے لیے ایک اور امتحان تیار کیا گیا، ایک اور امتحان جس سے پتہ چل سکے کہ اس کی دانش مندی کا، اس کی عقل مندی کا پتہ چل سکے۔ وہ امتحان کیا تھا جانیں گے اگلی قسط میں۔